جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی رب کے دین اور اہل اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو۔ مسلمانوں کے دلوں کی فرحت کا سبب اور سامان صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ قیامت تک قرآن مجید کا علم جس کے حصے میں آئے وہ یہ یقین کر لے کہ رب تعالی نے مجھے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ جو آج کفر کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ یہ طریقہ ہے اخلاص فی الدین کہ ہر کام میں بندہ دین کے نفع کو، دین کی خیر کو، دین کی طرف سے ملنے والی نیکی اور حسنات کو مقدم رکھے، باقی دنیا کا فائدہ بعد میں رکھے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اسی وقت زبان بند کر لے اور کوئی بھی شکوہ شکایت کی بات زبان پر نہ لائے۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ ایک دن ہم صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے، اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی کوشش کریں۔ جو بندہ حق بولتا ہے اس کے دشمن ضرور ہوتے ہیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس نے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔